السلام علیکم. یو آر واچنگ واو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جازب خان. معیشت جو کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتی ہے. پاکستان جو کہ دنیا کے دوسری بڑی مسلم کنٹریز میں شامل ہوتا ہے، اس کے اسی طرح بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر اکانومی کی بات کی جائے، معیشت کی بات کی جائے تو پاکستان کے مسائل بے تحاشا ہیں. دیکھا جائے تو پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ ہے. اسی لحاظ سے جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دا فائنینس یا اکارڈنگ ٹو دا اکانومکس، وہ بہت ہی مختلف ہے. پاکستان کے 25 ملین لوگ جو کہ اپنی روزمرہ ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے. اس کے بعد 55 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی نہ وہ میڈیوکرز میں آتے ہیں نہ وہ ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں. وہ اپنی زندگی کچھ اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں، دوسرا کچھ ہماری سوسائٹی ان کو کافی تنگ کرتی ہے، جو کہ ہم نے خود اپنے لیونگ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں کہ ایک بندے کے پاس یہ چیز اگر ہوگی تو وہ ہمارے لائن کو ٹچ کرے گا. اب بات کی جائے اگر تو پاکستان کے گروس ریٹس کی بات کرتے ہیں، گروس رینکنگز کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2017 میں 2017 سے 2018 تک 5.5% تھا. دین اس کے بعد 2018 سے 2019 میں یہ ریٹ چلا گیا 1.9% پہ، جو کہ ایک بہت بڑا ڈاؤن فال ہے. دین اب جب کرونا کے کووڈ کے ہمارے پاس کیسز بڑھنا شروع ہوئے، جو 2019 کا اور 2020 کا سال تھا جس میں ہم ایک بہت بڑی وبا سے لڑ رہے تھے، اس میں یہ ریٹ چلا گیا منفی پہ، منفی 0.4%. 2020 اور 2021 کا جو کیلکولیٹنگ یا جو ایکسیڈ کرتا ہوا یہ گروس ریٹ تھا، یہ 1.5% پہ ابھی ورک کر رہا ہے، جو کہ کچھ بہتر ہے اس منفی سے. اب جہاں تک دیکھا جائے پاکستان کی اکانومی کی بات، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بجٹ ہمارا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. بجٹ کی جو ڈویژن ہے اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو پہلا تو جو ہر کسی کو اور جو ناقابل ماننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے. کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے ایسے ہیں جن کو روٹی، ان کو کپڑے، ان کو پانی مہیا نہیں ہے، اور ہم ڈیفنس پہ ٹریلین، بلین، کھرب، ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، جو کہ ایک نہ ماننے والی بالکل بات ہے. اب جیسے کہ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، ڈیفنس کا بجٹ 369 بلین US ڈالرز، جو صرف مخصوص ہے جو ریٹائر آرمی آفیسرز ہیں یا ریٹائر جو ان کے ملازمین ہیں ان کی پینشنز کے لیے. جو ان کی آرم فورسز کی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کے لیے اگر بجٹ دیکھا جائے تو 3 to 4 بلین، جو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے صرف ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ مخصوص کی گئی ہے. اگر اس کے برعکس دیکھیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن جو کہ دیے کا کردار ادا کرتی ہے ایک ملک کے فیوچر کے لیے، اگر دیا جلے گا تو ملک کا فیوچر برائٹ ہوگا. اس کے لیے ہم کتنا بجٹ مخصوص کرتے ہیں؟ 83.3 بلین، جو کہ ٹوٹل آپ کے بجٹ کا 2.5% ہے. تو ایک یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک دیے کو آپ تیل بہت کم دے رہے ہیں جلنے کے لیے، اور دوسرا جو کہ اس کا اتنا رول بھی نہیں ہے، یا دیکھا جائے تو دوسرے سینس میں اس کا اتنا رول نہیں بنتا، تو اس چیز کو آپ اتنا کھلا بجٹ دے رہے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے اس غریب کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ جس نے روز کی مزدوری کر کے روز کے 100-200 روپے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اب دوسری طرف یہ تو بات ہو گئی بجٹ کی ڈسٹریبیوشن کی. اب ٹیکسز کی اگر بات کی جائے، جو سالانہ حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو گاڑیاں جو کہ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے، اور آج کل شوق کے علاوہ ضرورت بے تحاشا بن چکی ہے، تو اس میں دیکھا جائے جو امپورٹ کراتے ہیں ہم گاڑیاں، جو 800 cc سی گاڑیاں، ان پہ آپ 4800 US ڈالر جو کسٹم ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے جو آپ پے کرتے ہیں. 800 سے لے کے 1000، 6000 US ڈالرز، 1000 سے لے کے 13,200 US ڈالرز، اور 1300 سے لے کے 1500، جو کہ 18,590 US ڈالرز بنتے ہیں. یہ ہم اتنا ٹیکس ڈیوٹی جو ہے وہ پے کر رہے ہیں کسی گاڑی کو امپورٹ کرانے کے لیے پاکستان میں، جو کہ ایک بہت بڑا، ایک تو آپ کا اس حکومت کا ایک ڈرا بیک ہے کہ انہوں نے بہت ٹیکسز لگائے ہیں.
2017 سے 2018 میں جو یہ ٹیکسز تھے یہ 15.4% سے تھے، جو ہلکے سے ایکسیڈ ہوئے اور یہ 15.6% پہ پہنچ گئے۔ اب دیکھا جائے تو 2018 اور 2019 میں جو ٹیکس ریشو بڑھا ہے، یہ ریشو 15 سے ایکسیڈ کر کے 25% تک انکریز ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لونز کی، جو ہماری حکومت لون لیتی ہے باہر کے ممالک سے یا ورلڈ بینک سے یا IMF سے، تاکہ ہم اپنے ترقیاتی کاموں کو زور شور سے کریں۔ اب IMF سے جو لون لیا گیا وہ ہے 1.386 بلین US ڈالرز کا۔ 23 جولائی 2019 میں یہ ریٹ جو ہم نے سالانہ لون ان سے لیا وہ 16 بلین کا تھا ایک سال میں۔ 12 دسمبر 2019 کی یہ رپورٹ ہے ڈان نیوز کی، 10 بلین لون آپ نے ایک سال میں اور منگوایا، مینز کہ 2019 کے شروع میں اور 2020 کے اینڈ میں 2 دفعہ لون منگوائے گئے، ایک 16 بلین کا اور ایک 10 بلین کا۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ یہ جتنے لونز باہر سے ایڈز کے تھرو منگوائے جا رہے ہیں، ایڈ کا ان کو نام دیا جاتا ہے، تو ایڈ تو یہ ہوتا ہے ہمارے خیال سے کہ ایڈ کسی کو دی جاتی ہے بہتری کے لیے دی جاتی ہے، تو ہماری یہ جو ایڈ ہے یہ کیا ہماری بہتری پہ لگی ہے؟ کیا ہمارے لیے اس کا کوئی ایسا امپیکٹ تھا کہ ہم اپنا فیوچر سیف دیکھیں یا ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیف دیکھیں؟ آنے والا وقت جو کہ اتنا خراب ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان اتنا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اتنا بے تحاشا قرضوں میں ڈوب چکا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں یہ بینکرپٹ ہو جائے گا۔ جب بینکرپٹ ہو جاتی ہے ایک چیز تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو بچا سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے یا اپنے سیکٹرز جو آپ گروی رکھنا شروع کر دیں، جو کہ عمران خان صاحب نے افتتاح کر دیا اس چیز کا۔ F9 پارک یا اور بڑے بڑے جو پارک تھے، آپ بڑے بڑے بلڈرز کو، بڑے بڑے بزنس مینز کو آپ نے گروی رکھنا شروع کر دی۔ پاکستان کا جو لون کا ایک کرائیٹیریا ہے، جو لون کی جو ریشو ہے، وہ عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے 71 سالوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے 35% اس چیز میں اضافہ کیا ہے۔ 13 مہینوں میں عمران خان صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے اس چیز کو ایک دم توڑ دیا ہے کہ 71 سال کا جو ریکارڈ تھا، جو آپ نے IMF سے لون لیا، اس ساری چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیڈ کیا ہے 35% تک، جو کہ ہمارے لیے بہت ناکامی ہے۔ ہماری انڈسٹری بالکل فیل ہے، ہماری عوام بھوکی مر رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دال نہیں ہے، اور یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ہمارے، یہ جب ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف کہ تم کرپٹ ہو، تم کرپٹ ہو، تم کرپٹ ہو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ 2019 کا ان کا بیان تھا کہ 2020 جو ہے آنے والا سال ہمارے لیے بہت ایک تیز کارکردگی کا ہوگا، یا آنے والا سال ہمارے لیے بہت کامیابی کا ہوگا۔ 2021 آ گیا، تو عمران خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سر کتنا ہم اور ویٹ کریں کہ جو ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں؟ کتنا ہمیں اور لون لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم بینکرپٹ نہ ہو جائے؟ کتنا ہمیں اور ٹیکسز بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارا ایک ایک جو غریب طبقہ ہے وہ کوئی چیز لے نہ سکے؟ کب تک ہم پیٹرول بڑھائیں گے کہ جب تک 70 والا، جس کا جو غریب بندہ ہے، جو مالی ہے، جو لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کر کے جس نے ایک 70 رکھا ہوا ہے، وہ دوبارہ سائیکل پہ آ جائے؟ تو کب تک ہم ان چیزوں کو اور بڑھاوا دیتے جائیں گے جب تک ایک غریب بندہ کھمبوں پہ چڑھ کے چھلانگیں نہیں لگائے گا، یا جب تک ایک غریب بندہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو مار نہیں دے گا؟ تو سوال یہ ہے ان سیاستدانوں سے کہ آخر کب تک ہم اسی چیز پہ چلتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اس چیز پہ اپنے آپ کو اس طرح بڑھاتے رہیں گے؟ اور اگر کوئی بندہ ان سے سوال کرے کہ سر آپ نے کیا کیا ہے، کسی کو اسپیشلی میں ٹارگٹ نہیں کرتا، ہر کسی پارٹی سے، ہر کسی سیاستدان سے اگر یہ چیز پوچھی جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو آگے سے یہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ آنے والا سال ہمارے لیے کامیابی کا ہوگا۔ تو کون سا آنے والا وہ سال ہے جو ہمارے لیے کامیابی کا ہوگا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کم پیسوں میں مل رہی ہے؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہم امپورٹ کیا کیا چیز کرا رہے ہیں، آیا وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے۔ اب امپورٹ میں اگر مین چیزیں ہم دیکھیں تو کتے اور بلیوں کے شیمپوز، ان کے فوڈ، ان کی کھانے پینے کی چیزیں، ہم یہ چیز امپورٹ کرا رہے ہیں۔ چاکلیٹس ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ سے آ رہی ہیں،
تو ایسی چاکلیٹ کھانے کا امیروں کو، وہ جو 5% ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس ہے، ان 5% کو چاکلیٹ کھانے کا کیا مقصد ہے، جبکہ 95% لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں. 95% لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے آگے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، تو ہم کیسے وہ شادی کریں، ہم کیسے ان کی خواہشات کو پورا کریں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو کم نہیں، ان کو بالکل بین کر دینا چاہیے پاکستان میں، کہ کوئی امپورٹ نہیں ہوگی. کیوں، ہمیں امپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کون سے ایلیٹ کلاس نے ایسے اسپیشل کتے رکھے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ انسانی حقوق تو پورے کریں، آپ پھر جانوروں کے حقوق کی طرف جائیں. جانوروں کے حقوق پورے کرنا بے شک نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے اپنے ملک کے انسانوں کو تو دیکھیں. وہ 5% اپنے ان جانوروں کو بھی اس طرح سرو کر رہے ہیں کہ وہ کہاں کے بادشاہ ہیں، اور ہمارے یہ 95% لوگ جو کہ بھوکے مر رہے ہیں، جن کے پاس کچھ اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں، وہ لوگ کہاں پہ جائیں. دوسرا، اس چیز کو مینج کرنے کے لیے بہت سے ہمارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سے کچھ ایسے ادارے ہم نے نئے بنا دیے جن کو ظاہر سی بات ہے ان کو چلانے کے لیے ان کے امپلائیز کو ہم نے تنخواہ دینی. ہم نے ان نئے اداروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے کہ نیوی کا جو سب میرین کا ادارہ ہے، وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے پاکستان آرمی کے پاس تھا. تو نیوی نے یہ شکایت کی پاکستان آرمی سے کہ سمندر تو ہمارا قلعہ ہے، تو یہ ادارہ ہمیں دیا جائے. بجائے اس کے کہ یہ ادارہ نیوی کے ہینڈ اوور کیا جاتا اور وہ اس کی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے تھے، پاکستان آرمی نے ایک نیا ادارہ اس پہ بنا دیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے الگ بجٹ چاہیے، ان کے امپلائیز کے لیے الگ تنخواہیں چاہیے آپ کو، جو کہ آپ نے دینی ہے، ان کی گاڑیوں کا فیول، یہ ساری چیزیں آپ نے پوری کرنی ہے. تو پہلا تو حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو اس طرح کے غیر ضروری ادارے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے نئی بنا دی ہیں، ان چیزوں کو ختم کیا جائے. اگر تو بجٹ کو مینج کرنا ہے اور اپنی عوام کو ہم نے خوش کرنا ہے. بے تحاشا ایسے ادارے، لاہور سے پشاور جایا جائے، جو موٹر وے پہ آپ کے کیمپس آتے ہیں، آرمی کیمپس، ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جنگ کے دوران بنائے گئے تھے، اس کے بعد آج تک وہ چل رہے ہیں. ان کی کیا ضرورت ہے ہماری معیشت میں یا ہمارے ڈیفنس میں؟ جب آئے، اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو آپ ان کو دوبارہ شروع کر دیں. ابھی آن دس اسپاٹ آپ کو ان کو ڈیمولش کرنا پڑے گا، تب جا کے کوئی نظام ہمارا ٹھیک ہوگا. ساری جو اشائشیں ہیں وہ امیروں کے لیے ہیں، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسی آٹے میں پس رہا ہے جو کہ نوالا بنتا ہے امیروں. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ نے کے